انی وجہت، بے شک میں متوجہ ہوا یا میں نے اپنا چہرہ کر لیا. وجہت کا لفظ یہ وجہ سے ہے. انی وجہت، بے شک میں نے اپنا رخ کر لیا، وجہی اپنے چہرے کو، للذی اس رب کے لیے، اس ہستی کے لیے، فطر السماوات والارض جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. فطر کا معنی بھی کیا ہے؟ پیدا کرنا. فطر السماوات والارض پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، حنیفاً یکسو ہو کر، یعنی میں نے اپنا چہرہ کر لیا اس ذات کی طرف، اس ہستی کی طرف یکسو ہو کر جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. حنیف کا لفظ جو ہے ہا نون فا سے ہے. حنف، حنف کا معنی ہوتا ہے ایک طرف ہونے والا، ایک طرف لگنے والا. یکسو، سو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سائڈ، طرف. یکسو، یک کہتے ہیں فارسی میں ایک کو، ون سائیڈڈ، ایک طرف. جو مشرک ہوتا ہے وہ کئی طرف ہوتا ہے، اور جو موحد ہوتا ہے وہ صرف ایک طرف ہوتا ہے. تو چونکہ وہ توحید پر تھے اس لیے وہ سارے بتوں کی غلامی سے نکل کر ایک رب کی طرف ہو گئے. حنیفاً وما انا من المشرکین، اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے. جیسے سورۃ النحل میں آتا ہے آیت 123، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی جو یکسو تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے. اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی شرک نہیں کیا اور نہ وہ مشرکین میں سے تھے. یہ جو پیچھے سارا مکالمہ گزرا ہے اس میں ھذا ربی کہنا جو ہے یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ پہلے وہ نعوذ باللہ مشرک تھے پھر اس کے بعد توحید پر آئے، بلکہ وہ سمجھانے کے لیے، دلیل دینے کے لیے بات کر رہے تھے. وہ کلام کا ایک اسلوب ہے. تو کیا معنی ہوتا ہے یکسو ہو جانا؟ فوکسڈ. یکسو ہونے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کو ایک مثال سے ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے اگر آپ کسی ایک چیز کی طرف دیکھ رہے ہوں تو اس ایک چیز میں غور و فکر کا آپ کو زیادہ موقع ملے گا. جب کنسنٹریشن آپ کی زیادہ ہوگی تو اس کی گہرائی میں آپ زیادہ جا سکیں گے، اس کے بہت سے آپ کو فائدے حاصل ہوں گے بنسبت اس کے کہ آپ بالکل ایک کیجول سی نظر کسی چیز پہ ڈالیں، کبھی ایک چیز کو دیکھیں، کبھی دوسری، کبھی تیسری. آپ کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچیں گے. یعنی غور و فکر کے لیے، عبرت کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، کچھ سبق سیکھنے کے لیے یہ صلاحیت بے حد ضروری ہے. یعنی کسی بھی چیز کی تعلیم کے لیے خاص طور پر کچھ اخذ کرنے کے لیے بے حد ضروری. اب آپ کو اور مثال لائی. مثلا آپ دیکھیے کہ آپ ایک دیوار پہ اوپر سے نیچے تک دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں پتہ چلے گا. اگر آپ ایک ہی نقطے کی طرف دیکھ رہے ہیں تو اس میں آپ ٹھہر جائیں گے، فوکس ہو جائیں گے. ورنہ اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، دائیں سے بائیں، صرف آپ وانڈر کرتے رہیں گے، ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہیں گے، یا آپ کی نگاہیں بھٹکتی رہیں گی. ٹنل ویژن. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے ریسرچ میں خاص طور پر یہ چیز بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ پھیل جاتے ہیں تو پھر آپ کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتے. کیونکہ یہ صفت جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی، یہ بہت دفعہ قرآن پاک میں آئی ہے. وہ بہت یکسو تھے. عام روزمرہ زندگی کی مثالوں سے کوئی چیز سامنے لائیے کہ جس میں یکسو ہونے کے اور جم کر ایک کام کرنے کے فوائد آپ کو پتہ چلیں. کیونکہ بہت سارے لوگ زندگی گنوا دیتے ہیں، وقت گنوا دیتے ہیں ادھر ادھر کے تجربے کرنے میں. ٹھیک ہے، مثلاً آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں، اگر آپ یکسو ہوں گے تو ایکسیڈنٹ سے بچیں گے. اور اگر آپ کا کوئی ڈیسیژن نہیں ہے، کبھی آپ ایک لین میں چلے جاتے ہیں اور کبھی دوسرے میں، تو ڈیلیز بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ اور کس چیز کا خطرہ ہوگا؟ ایکسیڈنٹ کا بھی ہوگا. اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے بھی فوکسڈ ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ وہ چیز جو آپ ایک سرٹن ٹائم پیریڈ میں کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کا بہت سا وقت ضائع ہو جائے گا. اور قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً فلاح پا گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اور خشوع کے لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان سجدے کی جگہ پر دیکھے، یعنی ادھر ادھر اس کی نگاہ نہ بھٹکے. نماز میں ادھر ادھر نگاہ کرنے سے منع کیا گیا ہے. اصل میں یکسو ہونا انسان کے بامقصد ہونے کی علامت ہوتا ہے. یکسوئی بامقصد ہونے کی دلیل ہے. کیونکہ مقصد کیا تھا؟ جیسے ایک ٹارگٹ ہوتا ہے نا، ایک نشانہ ہوتا ہے، ایک کام یا ایم، گول، کہ وہاں تک مجھے جانا ہے. تو پھر آپ غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں.
یعنی جب آپ فوکسڈ ہوتے ہیں تو آپ صرف چیزوں کے ظاہر کو نہیں دیکھتے، بلکہ آپ اس کے پیچھے جا کے وہ کچھ دیکھ سکتے ہیں جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتا. پھر آپ کی صرف رؤیت بصر نہیں ہوتی بلکہ رؤیت قلب بھی نصیب ہونے لگتی، کیونکہ آپ پھر دل کی آنکھوں سے دیکھنے لگتے ہیں، آپ اس کی گہرائی میں جاتے ہیں. جو بھی کام ہم فوکسڈ ہو کے کریں گے تو اس کی کوالٹی بھی بہتر ہوگی. مثلاً اگر آپ نے ایک وقت میں کئی کام شروع کر رکھے ہوں، جیسے کچن میں کھڑے ہیں آپ، تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی نہ کوئی کام متاثر ہوتا ہے، سارے ہی ہوتے ہیں. آپریشن کریں، کھانا پکائیں، کپڑا سیئیں، کچھ بھی کریں، چھوٹے سے چھوٹا کام کریں یا بڑے سے بڑا کریں، اگر آپ کی توجہ نہیں اور اگر آپ یکسو نہیں، یعنی آپ ذہنی طور پر یکسو نہیں، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کام کے اندر خوبصورتی نہیں پیدا ہوگی. یعنی یکسو ہونے کے آپ غور کرتے جائیں تو بہت سارے فوائد ہیں، اور جو ڈیسیژن میکنگ پاور ہوتی ہے وہ بھی آپ کو ملتی ہے اگر آپ یکسو ہوتے ہیں. اگر آپ ڈاواں ڈول ہوتے ہیں، اچھا یہ کر لوں یا یہ کر لوں، وہ کر لوں یا وہ کر لوں، اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، تو پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں آپ کو کہا گیا تھا کہ ایک مخصوص قسم کا قرآن پاک سے روز دیکھنا شروع کریں، کیونکہ اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ساری چیز آپ کی نگاہوں میں پکچر بنتی جاتی ہے. پھر اگر دوبارہ آپ کو آیات ڈھونڈنی پڑے تو آپ کو جلدی ملنے شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ اس کو پہچان چکے ہوتے. چیزوں کی پہچان بہتر طور پر ہوتی. بے شمار فائدے ہیں بہرحال، لیکن آج کے انسان کو اگر نہیں نصیب تو یکسوئی نہیں نصیب، اور خصوصاً دین کے کاموں میں ہم یکسو نہیں ہوتے. تو گویا یکسوئی سے ہی گہرائی نصیب ہوتی، چاہے وہ گہرا علم ہو، گہرا شعور ہو، گہری نظر ہو، عقل ہو. یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے ایک درخت آپ لگاتے ہیں، اگر ایک دن لگائیں ایک جگہ، 6 مہینے بعد اس کو وہاں سے نکالیں اور دوسری جگہ لگائیں، 6 مہینے بعد پھر آپ اس کو نکال کے کہیں اور لگائیں، کتنا بڑھے گا وہ؟ اس سے پھل پھول نہیں آ سکتے، تو کھیل بن جائے گا یا نہیں؟ تو اب آپ نے یہ ایک کام شروع کیا، کچھ دن کے بعد آپ اسے چھوڑ کے کوئی اور کام شروع کر دیں، پھر کچھ دن کے بعد کوئی اور کام شروع کر دیں. یہ بالکل معمولی ابتدائی، یعنی ہر ایک کو سمجھ آنے والی باتیں، ٹھیک ہے نا. لیکن ایک بات ہے، اس کے لیے پھر دل بڑا چاہیے، اس کے لیے تکلیف اٹھانی پڑتی یکسو ہونے کے لیے، کیونکہ ڈسٹریکشن میں آرام بہت ہوتا ہے، آپ تھکتے نہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی. دل جمی سے کام کرنے کے لیے صبر چاہیے ہوتا ہے، صبر. آپ دیکھیں کہ آج کل کے بچوں کو پڑھنے لکھنے میں سب سے زیادہ جس چیز کی مشکل ہے وہ کیا ہے؟ بڑا ظلم ہے آج کے بچوں پر. اتنی زیادہ ان کو ڈسٹریکٹ کرنے والی چیزیں ہیں، ایسی ایسی گیمز، ٹی وی پروگرامز، اور کھلونوں میں اتنی ورائٹی، یعنی ہر چیز میں، کہ وہ کسی چیز پر کسی جگہ پر راضی نہیں ہے. کوئی ایک کام یکسوئی سے کر ہی نہیں پاتے، لہٰذا وہ کسی بھی چیز کے ماسٹر نہیں بنتے. بہت سے بچوں کا حال یہ ہے کہ وہ ہائی اسکول میں یہ تک ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ انہوں نے آگے کون سا فیلڈ اختیار کرنا ہے. ایک دن کہیں گے ڈاکٹر بننا ہے، دوسرے دن کہیں گے سائنٹسٹ بننا ہے، اور پھر اس کے بعد مسلسل 1 سال پڑھ لیا یونیورسٹی میں، پھر دل بدل گیا، پھر کوئی اور لائن اختیار کر لی، پھر کچھ اور کر لیا، اور اینڈ آف دا ڈے کچھ بھی نہ کیا، کمپلیٹ فیلئر. یعنی یہ چیز باقاعدہ ایک مرض بنتی جا رہی ہے کہ بچے کسی ایک چیز پر فوکس کر ہی نہیں پاتے، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو ڈسٹریکٹ کر دیتی ہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے درخت کی مثال میں نے آپ کو دی، کہ اگر درخت کو ایک جگہ آپ لگا رہنے دیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کی جڑیں مضبوط ہوتی چلی جائیں گی، اور پھر وہ واقعی ایکسل کرے گا اور پھل پھول لائے گا اور بڑھے گا. اور اگر وہ جڑیں مضبوط نہیں ہیں، آج ادھر لگا رہے ہیں، کل ادھر لگا رہے ہیں، ادھر لگا رہے ہیں، تو ضائع ہو جائے گا. تو یہ کیا کہا انہوں نے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے اپنا رخ یکسو ہو کر بس ایک ہستی کی طرف کر لیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کس چیز پر فوکسڈ ہے؟ یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ وہ حنیفن تھے، یکسو تھے، تو کس چیز پر یکسو تھے؟ توحید پر، یعنی اللہ کی ذات ان کا مطلوب تھی. ان کا ہر کام، ہر سوچ، ہر چیز صرف اللہ کی خاطر تھی. یہ یکسوئی ان کو نصیب تھی. انی وجہت وجہی للذی، یہ الذی ہے، یعنی وہ ذات، وہ رب، وہ ہستی، وہ مالک جس
کو انہوں نے اپنی ساری چیزوں، تمناؤں، امیدوں، عبادت، ہر چیز کا مرکز اور محور بنا رکھا تھا. ان کا ہر کام صرف اللہ کے لیے تھا. یہ تھی یکسوئی جو انہیں نصیب ہوئی، جس کی وجہ سے انہوں نے بڑی سے بڑی قربانی بھی کی. انسان کی زندگی میں نہ صبر آ سکتا، نہ قربانی آ سکتی ہے، نہ ہی تنگی تکلیف کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے، جب تک کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص نہ کرے. کوئی بھی کام چھوٹا ہو یا بڑا آپ اللہ کے لیے کرنا شروع کر دیتے، پھر کوئی چیز آپ کو ہلاتی نہیں، نہ شیطان کے وسوسے اور نہ اپنے نفس کی اندر کی کارستانی یا اندر کی خواہشات، نہ لوگوں کی تنقید، نہ کسی کی تعریف، نہ کسی کی خوشامد، نہ کسی کی دھمکی. کوئی بھی چیز آپ کو اپنے مقصد سے نہیں ہٹاتی. آپ کہیں بھی ہو، آپ کی نظر جس چیز پر لگی ہوئی ہے، جو آپ کا مطلوب ہے، آپ ہر قیمت پر اسی کو پکڑے رکھتے ہیں. آپ سب مل کے پڑھیے یہ دعا. یہاں پر شرک جو ہے وہ حنیفاً کے اپوزٹ آ رہا ہے. شرک انسان کو غیر یکسو کرنے والا ہے، خواہ وہ کسی بھی قسم کا ہو، خواہ وہ شرک اصغر ہو یا شرک اکبر. شرک اصغر کیا ہے؟ ریاکاری، چھوٹا شرک جو ہے. اور جس حدیث میں آتا ہے تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک بن جاتی. اور شرک اکبر کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں یا اس کی صفات میں یا اس کی ربوبیت میں، الوہیت میں کسی کو بھی شریک کرنا.